ہیلو ناظرین، السلام علیکم۔ فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج میں اپنی جو یادداشتوں کی ڈائری ہے اس سے ایک ورق کہہ لیں یا ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ میری یہ جو قصہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ انسانی رویوں، خاص کر پولیس افسران کے رویوں کے متعلق یہ بڑا امپورٹنٹ یہ میری ویڈیو ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو اس میں آپ کو جو میرا جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو ہمارا ایک پولیس کا ایک ہے طریقہ کار اور لوگوں کی چیزوں پہ توجہ نہ کرنے کا، وہ آپ کو اس میں اس کی جھلک نظر آئے گی۔ اب بھلے اس میں آپ مجھے بھی سمجھیں کہ جہاں تک میں نے لاپرواہی کی ہوگی وہ بھی میں سامنے رکھوں گا، اور جو ایک اوور آل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے لاپرواہی کا، اور چیزوں کو دیکھ کے ان کو یعنی ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کا، تو وہ بالکل جیسے کہ ڈاکٹرز کے پاس ہر روز مریض جاتے ہیں تو وہ ان کو کسی کا دکھ یا درد اتنا محسوس نہیں ہوتا، تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ سے بڑے قریب آ کے میں بات کروں۔ یہ 1996 کی بات ہے، اور میں تھانہ سیکریٹریٹ میں بطور انسپیکٹر SHO تعینات تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا، ابھی مجھے 2-3 دن ہوئے تھے کہ میں تھانے میں تعینات ہوا تھا، کہ ایک دن میرے دن کو کچھ سپہر کے ٹائم دفتر میں ایک خاتون داخل ہوئیں، اور وہ اپنے حلیے سے کوئی غریب خاتون نظر آ رہی تھیں۔ ان کی جو کپڑے تھے اور جو اس کی جو ظاہری حالت تھی وہ میلے کچالے کپڑے تھے، اور اگر میں یہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ وہ پہلی نظر میں دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی فاتر العقل کوئی خاتون جو ہوتی ہیں، جو آپ کو یہ مختلف مقامات پہ بس سٹینڈز پہ اور یہ جو میلے ٹھیلے والی جگہ ہوتی ہیں وہاں نظر آتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیسے آنا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غائب ہے، اور پولیس کچھ نہیں کرتی، IG کچھ نہیں کرتا، SSP کچھ نہیں کرتا، تو بھی نیا آیا ہے، تو بھی ایسے ہی کرے گا جیسے پہلے کرتے ہیں۔ تو اتنے میں میرا جو تھانے کا محرر ہے وہ بھی آ گیا، اور اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ سر یہ عجیب سی عورت ہے جو اس نے مجھے کہا، اور یہ جو ہے نا عادی درخواست باز ہے، میرے پاس اس کی فائل پڑی ہوئی ہے، وہ آپ فائل پڑھ لیں تو اس کو کسی طریقے سے آپ بلا پھسلا کے بھیج دیں۔ تو میں نے خاتون کے سامنے ہی فائل منگوائی، تو اس میں دیکھا کہ پچھلے جو میرے سے پہلے 2 SHO صاحبان تھے جو گزرے تھے، کیونکہ یہ واقعہ جو اس نے اپلیکیشنز میں نے پڑھا تو یہ دسمبر 1995 کا یہ واقعہ تھا، تو میں جولائی 1996 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 مہینے پرانا یہ قصہ تھا۔ تو اس دوران میں شاید 2 SHO صاحبان میرے سے پہلے گزرے تھے، ان کی رپورٹیں میں نے دیکھیں، وہ ان کی ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی بار بار، اور تقریباً اتنی موٹی فائل تھی وہ، جو پولیس کی رپورٹیں اور اس خاتون کی درخواستیں ملا کے، اور بار بار یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے، اور وہ نوجوان تھا، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی کہ اس کے مارنے کا کوئی تک نہیں بنتا، اور یہ کہ یہ جو خاتون ہے یہ فاتر العقل ہے، اور یہ افسران کو بھی جا کے تنگ کرتی ہے، اور اس طرح کی باتیں، وہ سیکلو سٹائل قسم کی وہ رپورٹس تھیں۔ تو میں بھی پڑھ کے میں نے اسے بلا پھسلا کے بھیج دیا کہ اماں جی کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی ایک رپورٹ اسی نوعیت کی بنا کے بھیج دی، کیونکہ وہ اس دن بھی ایک فریش اپلیکیشن IG صاحب کی طرف سے لے کے آئی تھی۔ بات آئے گی ہو گئی، 2-3 دن گزرے تو وہ پھر آ گئی، اور اس نے پھر آ کے مجھے اس طرح کی باتیں شاتیں سنائیں کڑوی کسیلی، اور مجھے پھر یہ یقین ہو گیا کہ یہ اس کا تو کوئی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بجائے یعنی اس کے کہ میں اس کو آرام سے میں سنتا یا نئے سرے سے میں دیکھتا، میں نے پچھلی رپورٹوں پہ
آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ اب کوئی 3-4 دن اور گزرے ہوں گے، میں بڑی اپنی ترنگ میں بیٹھا ہوا تھانے میں، دفتر میں، اور سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ دونوں ٹانگیں میں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی۔ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جب ایک ایس ایچ او جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کوئی کیفیت میرے اوپر بہرحال طاری تھی۔ تو وہ خاتون جو ہے نا وہ پھر آ گئیں، تو اس نے آتے ہی وہ مجھے کہا کہ تیرا بیٹا ہے؟ تو میں نے کہا ہے۔ اور ناظرین اس وقت میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو 2-3 سال کا میرا بیٹا تھا۔ تو مجھے کہتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو میں نے نام بتایا اس کا، حیدر نام ہے۔ تو مجھے کہتی ہے کہ اگر حیدر گم ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہ اس کی جو بات تھی، اس نے میرے جو اندر کا فرد کاظمی تھا اور جو ایک باپ بھی تھا، اور تو اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، اور میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتی ہیں کہ اگر تیرا بیٹا گم ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تو اس کو ڈھونڈے گا نہیں؟ میں نے کہا بالکل میں ڈھونڈوں گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ تو میں نے کہا میں ہر کچھ کروں گا۔ تو کہتی ہے میرا بیٹا بھی اسی طرح سے گم ہوا ہے، تو تم لوگ اس پہ درخواستوں پہ رپورٹیں کر کے اور تم بیٹھ کے تم آرام سے مزے لے رہے ہو۔ میرے اوپر جو گزر رہی ہے آج 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، میری کوئی سنوائی نہیں ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس کی ہر بات میرے اوپر ہتھوڑے کی طرح برسی، اور میرے جو اندر کا جو اچھا انسان ہوگا تھوڑا بہت، وہ ایک دم سے جاگا۔ تو میں نے اس کی فائل دوبارہ منگوائی، اس کو بغور جب پڑھا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ انکوائری میں خود کروں۔ میں نے تفتیشی افسر کو بلایا، میں ان کا نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، بعد میں وہ سارے ہی جو ہے وہ جو میرے پیش رو تھے اور جو تفتیشی افسر تھے بڑے سینئر لیول سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تفتیشی افسر صاحب نے کہ جی جس کے پاس یہ کلیم کرتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کام کر رہا تھا، تو وہ اس لڑکے کا خالو ہے اور اس کا نام طاہر قریشی ہے۔ وہ بڑا معزز آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، سر آپ بھی ملیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ اس کو بلا لیں، میں بھی اس سے مل لیتا ہوں۔ میں نے کوئی بہت زیادہ اس کے ساتھ یہ نہیں شو کیا کنسرن کہ اب میرے اندر کوئی نئی چیز ایسی آ گئی ہے کہ میں اس میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہوں۔ تو میں نے تھوڑا اس کو کیجول اپروچ کے ساتھ کہا۔ مجھے شک تھا کہ یہ نہ ہو کہ جو تفتیشی افسر ہیں یہ اس کو پھر بلائے ہی نہ۔ میں نے نارمل سے طریقے سے کہا۔ اب اس وقت کوئی سپیر تھی اور کلر سیدہ وہاں سے بڑا دور تھا، تو میرے لیے بھی وقت گزارنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ اب میرے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ یہ تھا کہ بس کسی طریقے سے وہ یہاں پہ آ جائے۔ تو وہ ایک ایک لمحہ میرے اوپر بڑا مشکل گزرا۔ اماں کو میں نے اپنے ریٹائرنگ روم میں بٹھا دیا، مورر سے کہا کہ ان کو چائے پانی پلائیں۔ تو کرتے کرتے مغرب ہو گئی۔ مغرب کے پیچھے اس دوران میں وہ جو تفتیشی افسر صاحب ہیں وہ مجھے نظر آئے تھانے میں آتے ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی کلف والے کپڑے لگے ہوئے سفید، اور سر پہ کرپلی ٹوپی، اور ایک ویسٹ کوٹ کالے رنگ کی، اور پالش شوز والا بندہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہی میرا ٹارگیٹ ہے، یہ وہی طاہر قریشی صاحب ہی ہے۔ تو میں تو پہلے سے ہی بڑا بے چین تھا۔ اس کا میں نے ایک پورا بندوبست میں نے سوچا ہوا تھا۔ میں نے پہلے اس سے بٹھا کے تو بڑے طریقے سے بات کی
پوری اس سے حالات پوچھے کہ یہ تمہاری کیا رشتہ داری ہے، اس کی فیملی کیا ہے، اپنی یعنی اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا تھا لڑکا اس کے پاس، اور لاسٹ ٹائم اس نے کہاں دیکھا، کیسے. تو اس نے کہا کہ جی وہ تو اپنی ماں کے گھر چلا گیا تھا میرے سے کام چھوڑ کے، میں نے اس کے پیچھے فلاں فلاں بندے 3-4 دفعہ بھیجے کہ میرا جو پولٹری فارم کا کام ہے وہ حرج ہو رہا تھا. تو بڑا اس نے یعنی اپنے چہرے پہ اس طرح کی متانت اور اتنی سنجیدگی سے میرے سوالوں کے جواب دیے کہ مطلب مجھے بھی کنونس ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ بے قصور ہے. لیکن جس طریقے سے جو کنوکشن اماں کے ان الفاظ نے میرے اندر ڈالی تھی، وہ مجھے پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ اس کو اس بارے میں پتہ ہے. تو اب میں ویڈیو میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ جب بالکل ہی ایک بلائنڈ کارنر پہ ہوتی ہے، اور 8 مہینے پرانا کیس تھا، تو ظاہر ہے کہ میں بھی اس وقت جوانی کا تھا، اتنا نا تجربہ کاری کا عالم تھا، تو میں بھی شارٹ کٹ کے چکر میں اس کو جو ہے وہ 3rd ڈگری یوز کرنے پہ مجبور ہوا. تو ابھی بہت معمولی سے پہلے لیول کا ہی کام سٹارٹ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھے کچھ نہ کہیں، میں آپ کو ساری بات سچ بتاتا ہوں. تو ناظرین یقین مانیں، اس نے جب انکشافات کرنے شروع کیے تو اس کے انکشافات سنتے سنتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب اماں جو ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں ساری صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں ہے. میں سنتا گیا اور حیران ہوتا گیا. جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو میں نے تفتیشی افسر کو اور دوسرے لوگوں کو کمرے سے نکال دیا تھا. میں اور جو ہمارا جو مشتبہ شخص تھا طاہر قریشی، ہم 1 to 1 تھے. تو جب اس نے دیکھا کہ میری جو آنکھوں میں جو چمک ہے اور وہ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ سچ نکلوانا ہے، تو کوئی زیادہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اس نے جب مجھے بتایا، اس نے سیدھا بتایا، اس نے کہا جی کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور اس کی لاش میں نے اپنے ہی جو پولٹری فارم کے ساتھ ایک اس کو دندی کہتے ہیں یہاں پٹھواری زبان میں، جہاں سے زمین ایک طرف سے اونچی ہوتی ہے اور ایک طرف سے نیچے ہوتی ہے، اور لوگ گھروں میں لیپ وغیرہ کرنے کے لیے مٹی وہاں سے لے کے نکالتے ہیں، تو وہ اس مٹی کھودنے والی جگہ کے نیچے اس کو میں نے دبا دیا تھا. تو اور یہ کہ میں نے بوری میں بند کر کے اس کے ساتھ چونا ڈالا تھا تو کہ وہ جو لاش ہے وہ گل سڑ جائے. تو میں نے اس کمبخت سے یہ پوچھا کہ تم نے اس نوجوان لڑکے کو جو کہ تمہارا عزیز بھی ہے اور بھانجا لگتا ہے، اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے بتایا کہ جی مجھے یہ شک تھا، مجھے یہ شبہ تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کے ناجائز تعلقات ہیں. تو اس وجہ سے میں نے یہ جب نوکری چھوڑ کے گھر چلا گیا تو میں نے یہ شوکت اور ببلو کو بھیج کے اس کو دسمبر کے مہینے میں گھر سے بلوایا کہ تم میرے کام پہ آؤ، میرا کام نہیں چلتا. اور اسی وقت سے میں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے. تو مجھے بڑا صدمہ بھی ہوا، لیکن بہرحال چونکہ اس کے بیان کو ابھی ویریفائی کرنا تھا تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی صاحب سے بات کی، اور ایس ایس پی پنڈی سے، کیونکہ کلر سیدھا جو ہے وہ راول پنڈی کا علاقہ ہے، تو وہاں کی لوکل پولیس کو ہم نے انگیج کیا، اور اسی طریقے سے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے پنڈی کے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اگر ویریفائی ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ موقع پہ جا کے لاش ہو سکتی ہے یہاں پہ، تو پھر مجسٹریٹ چاہیے ہوگا، تو اس کی موجودگی میں بہرحال وہ سارا انتظام کرتے کراتے میں خود لے کے اس کو، اور وہاں پہ گاؤں پہنچ گئے، اور وہ پیٹرو میکس گیسز وغیرہ ہم نے، اس زمانے میں تو بجلی نہیں ہوتی تھی ہر جگہ پہ، وہ جلا کے تو اس میں کھدائی شروع کرائی میجسٹریٹ صاحب کے سامنے.
اور گواہوں کے سامنے، تو ہمیں وہ ڈیڈ باڈی کے آثار ملے، تو باقی بوری کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں، اس کی جو باڈی ہے وہ کافی ڈیکمپوز ہو چکی تھی، ہڈیاں بن چکی تھی، وہ ہم نے ریکور کی۔ اور پھر اس وقت ڈی این اے نہیں ہوتا تھا، بعد میں آیا ڈی این اے۔ بہرحال وہ اس کے جوتوں سے اور اس کے کپڑوں سے اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی جو نعش ہے اس کو شناخت کیا، اور پھر جو اس کا آلہ قتل تھا وہ ملزم کے نشاندہی پہ ہم نے وہیں سے اس کے گھر سے وہ ریکور کیا، اور جو اتفاق سے جو ایک ہول جب اس نے اس کی لاش کہیں بند کی تھی بوری میں، تو ایک ہول اسی پسٹل کا جو ہے وہ اس کے اندر سے 30 بور کا پسٹل تھا، وہ اس بوری میں سے ملا۔ وہ کافی زنگ آلود تھا، لیکن جب اس کی ہم نے فرانسک کرائی تو وہ اسی پسٹل سے وہ چلا ہوا پایا گیا اور وہ میچ ہو گئے۔ اور بعد میں پھر اس ملزم کو اور اس کے ایک جو اس کا ساتھی ملزم تھا شوکت عرف ببلو، ان دونوں کو سزائے موت ہوئی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو انسانی رویے ہیں وہ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، ذرا سی بہتری کے ساتھ کتنے بڑے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں ہوتی ہیں جو ایک روٹین میں پولیس آفیسر ہم لوگ کرتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے دکھ، لوگوں کے جو درد ہوتے ہیں وہ ہم کم نہیں کر سکتے بلکہ ان میں اضافہ کرتے ہیں، اور کاغذوں کا پیٹ بھرتے ہیں اور کاغذوں میں لکھ دیتے ہیں اور ہماری رپورٹیں مان لی جاتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، تھوڑی سی توجہ جب میں دینے پہ مجبور ہوا، میں نے نہیں دی، میں دینے پہ مجبور ہوا، تو پھر جو رزلٹ نکلا وہ امید ہے کہ آپ کو بھی اس کا اینڈنگ اچھی لگی ہوگی۔ کیوں کہ جب اس کی ماں کو میں نے روتے کے بجائے مسکراتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے گلے لگایا، مجھے بے تحاشا پیار دیا، اس نے کہا کہ بیٹا تم نے کم از کم، اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، ورنہ میں ساری زندگی اپنے مرنے تک میں یہی سمجھتی رہتی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں غائب ہے، اور دیکھیں کہ تم نے مجھے اپنے بیٹے کی کم از کم لاش سے ملوا دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔